السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کوکنگ وتھ شبانہ جی کی تیسری بہن اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے؟ شبانہ جی کے منہ سے غلطی سے سچ نکل گیا۔ آج تک شبانہ جی نے اپنی تیسری بہن کا ذکر نہیں کیا، شاید کیا ہو، میری نظروں سے ویڈیو نہ گزری ہو، لیکن میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ کبھی اپنی ویڈیو میں اپنی بہن کا ذکر کرے، کیونکہ مجھے میرے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں جو ان کے جاننے والے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہیں۔ جیسے ہم کسی بھی انفلوئنسرز پر ویڈیو ہم جب بناتے ہیں تو لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں، لیکن ہم کبھی وہ باتیں یہاں پہ شیئر نہیں کرتے، وہ ایک راز ہوتا ہے، اور ہم کبھی بھی کسی کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن کیونکہ اب خود شبانہ جی نے اس بات کا اظہار کیا، اس بات کا ذکر کیا اپنی ویڈیو میں کہ وہ تین بہنیں ہیں، مطلب کہ تیسری بہن بھی زندہ ہیں۔ بڑی باجی کو یہ دکھاتی رہتی ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی اپنی ویڈیو میں اپنی دوسری بہن کو نہیں دکھایا۔ تو آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ جی، تو جب سے شبانہ جی نے چینل بنایا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقتاً فوقتاً اپنے پرانی ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ اپنے ریلیٹیوز جو ہیں ان کو دکھایا کرتی تھیں۔ سٹارٹنگ میں جب ان کا نیا چینل تھا تو کبھی ان کے بھائی اور کبھی اس طرح کے ان کے دیور وغیرہ جیٹھ جو تھے وہ کبھی کبھی ان کی ویڈیوز میں نظر آتے تھے۔ اسی طرح ان کے بڑے بیٹے کی شادی میں بھی ان کے کچھ خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے شادی کے موقع پر، ان کے ریلیٹیوز، لیکن وہ ایک بہن جن کا انہوں نے کل غلطی سے ذکر کر دیا یا ایموشنل ہو کے کر دیا، کیونکہ آج کل شبانہ جی بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں ایموشنل ہو رہی ہیں۔ ویسے تو وہ بہت زیادہ یہ فیل کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ بڑی مطمئن ہیں، اپنے گھر میں بڑی خوش ہیں، بڑی ان کی نیک اولاد ہے، بچے ان کے بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے تربیت کی ہے۔ لیکن ایموشنل بندہ وہی ہوتا ہے جو اندر سے کسی نہ کسی وجہ سے ہرٹ ہو، کسی نہ کسی وجہ سے دکھی ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو۔ فوت شدگان کو بھی وہی لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں، اسپیشلی ماں باپ کو، جن کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی فطرت ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان چیزوں کو جلدی بھول جاتا ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر بھولنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ہمارے جتنے بھی بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ماں باپ، تو ہم ان کو یاد کر کر کے روتے رہتے۔ تو اسلام میں صرف 3 دن کے سوگ کا اسی لیے بولا گیا ہے کہ انسان واپس اپنی زندگی میں روٹین پہ کام کرے، کیونکہ زندگی رکتی نہیں ہے، زندگی میں محنت کرنی ہوتی ہے، آگے اس کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر ہم فوت شدگان کو بیٹھ کے روتے رہیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان خود ہی بھول جاتا ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے۔ اور ویسے بھی جو میں نے ریسرچ کیا ہے کہ بھئی فوت شدگان کی پکچرز کو دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ ڈی پی لگانا یا مرے ہوئوں کو بار بار یاد کرنا، یہ کیسا ہوتا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے منع اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب ہم مرے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے روتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم روتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ اور دوسرا پھر کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ انسان خود بھی اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور بہت سارے پھر اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام میں ان چیزوں کو منع فرمایا گیا کہ بھئی سوگ صرف 3 دن کا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، آپ یاد کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ان کے لیے ذکر اذکار کریں، ان کو پڑھ کے جتنا آپ بھیج سکتی ہیں بھیجیں، وہ ان کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو یاد کر کے روئیں گی اور اپنے فوت شدگان کی پکچر جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی آپ بار بار لوگوں کو دکھائیں گی، خود بھی گناہ گار ہوں گے اور اگلوں کو بھی کریں گے، اور جو مرے ہوئے ہیں ان بیچاروں کے بھی جو ایک پردے ہیں ان کو آپ اس پردے کو ختم کریں گے۔ تو بڑا افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات مجھے کہنا پڑتی ہے کہ یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، چاہے اس میں ابھی شگفتہ اجاز ہیں، وہ بھی یہی کر رہی ہیں، بار بار اپنے شوہر کی میموریز
کے نام پہ ویڈیوز وہی بار بار اٹھا کے لگا رہی ہیں، اور انہی کو دیکھ کے شبانہ جی نے بھی یہ کیا، کیونکہ ان کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی یوٹیوبر گھر دکھاتا ہے تو یہ گھر کا کانٹینٹ بنانا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی طرح جب کوئی مطلب کہ کوئی ابھی آپ نے دیکھا برانڈ شروع کیا، یہ بھی کسی کی نقل پہ برانڈ شروع کیا گیا، کیونکہ اس طرح برانڈز شروع کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، آن لائن بزنس کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بس جب یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی فلانا کر رہا ہے تو پھر ہم بھی کریں گے، ہم کیوں نہیں کریں گے، تو پھر سوچے سمجھے بغیر پلاننگ کے بغیر بس گئے 2 نمبر مارکیٹ سے، 4 نمبر مارکیٹ، 7 نمبر مارکیٹ سے گئے، 2-4 سوٹ اٹھائے اور وہ پیکنگ جو ہے وہ مٹیریل تیار کروایا اور اس میں ڈال کے تو آپ انسٹا پہ بیٹھ کے اور صوفہ پہ بیٹھ کے آپ نے ایک سوٹ دکھا دیا۔ اس طرح تو نہیں بزنس چلتے نا، بزنس میں تو کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور الگ سی یونیک سی چیز لوگوں کو دکھانی پڑتی ہے، نئی چیز متعارف کروانی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں بزنس جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ خالی مولی باتوں سے کہ بھئی اللہ نے کپڑے کے کاروبار میں بڑی برکت رکھی ہے یا اللہ نے پرفیوم کے کاروبار میں بڑی برکت رکھی ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں کرنے سے تو بزنس نہیں نہ چلتے۔ تو یہ شروع سے فیملیز میں ان کو اگر کسی کے ہسبینڈ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں ان پہ تنقید کرنا، ان کے اوپر ہنسنا، ہنسی مذاق بنانا ان کی پرانی عادت، اور اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں، میں نے بہت سارے ان کی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں انہوں نے اپنی ہی کیٹیگری کے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں ان کا مذاق بنایا، انہوں نے بہت ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں۔ اور اگر کسی نے گھر کا کانٹینٹ چلایا تو انہوں نے بھی گھر کا کانٹینٹ چلایا، تو اب اسی طرح وہ شگفتہ ایجاد نے کانٹینٹ چلایا ہسبینڈ کی میموریز کا، میں تو اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتی، مجھے تو اس کی بھی چیز پسند نہیں آئی، تو یہاں پہ شبانہ جی نے بھی میموریز شیئر کرنا شروع کر دیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بڑی اندر سے ایموشنل ہوئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بھی تحسین کی بات پکی کے بعد کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی ہیں، کچھ زیادہ ہی دکھی ہو گئی ہیں، شاید وہ چاہتی تھیں جیسے کہ تحسین کی دونوں بہنیں یہ چاہتی تھیں کہ بھئی کوئی اچھی سی خوبصورت سی ہبہ بخاری کی طرح ہماری بھابھی ہو، لیکن جو اس کے نصیب میں تھا اس کو مل گیا، اور اس چیز کا اس فیملی کو بڑا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چیز اندر ہی اندر ان کو کچھ مسئلے مسائل کر رہی ہے، بہرحال دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو انہوں نے کل کپڑے دکھاتے ہوئے جو انہوں نے آن لائن آرڈر کیے تھے اپنے نواسوں کے، اور نواسوں کے ساتھ پھر پوتوں کے تو ضروری ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی خاص اتنے پوتوں کے لیے الگ سے کوئی کپڑے منگوائے ہوں یا کوئی گفٹ یہ کرتی ہوں، عید کے عید یہ کرتی ہیں، لیکن اپنی نواسوں کو یہ اکثر چیزیں لے کے دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اسپیشلی زینب کو۔ تو اس دوران یہ پتہ نہیں ان کی زبان پھسل گئی یا پتہ نہیں آج کل یہ ہمدردیاں بٹورنے کے چکر میں کچھ زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں کہ بھئی جب یہ اس طرح کی ویڈیوز ان کی بڑی چلتی ہے جس میں یہ 2-4 مگرمچھ کے آنسو بہا دیتے ہیں نا یوٹیوبر جتنے بھی ہیں انفلوئنسرز، تو جو وہ ویڈیو تھوڑی وائرل ہو جاتی ہیں، مطلب جہاں 50,000 ویوز آنے ہوتے ہیں وہاں 60,000 آ جاتے ہیں، جہاں 60,000 آنے ہو وہاں 70,000 آ جاتے ہیں، تھوڑا رینکنگ میں ویڈیو اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اسی چکر میں میموریز بھی شیئر ہو رہی ہیں، اور اسی چکر میں انہوں نے تیسری بہن کا بھی ذکر کر دیا، لیکن پھر اپنی تیسری بہن کے متعلق کچھ بھی بتانا گوارا نہ کیا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، حیات ہے، یا کہ اس کی کیا حالت ہے، وہ اب کس حال میں ہے، میں اس سے کیوں نہیں ملتی، ہمارے ان سے کیا اختلافات ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، ہمارا آنا جانا کیوں نہیں ہے۔ تو لوگ نیچے کومنٹس میں ان سے پھر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی تیسری بہن اس وقت کہاں ہے، آپ کی تیسری بہن اس وقت کہاں ہے۔ تو جو میری معلومات کے مطابق ان کی تیسری بہن جو ہے وہ لاہور میں ہے جی، ٹھیک ہے، اور وہ حیات ہیں لیکن وہ بیوہ ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اچھے خاصی مطلب سیٹل ہیں، ٹھیک ٹھاک، ان کے بچے جو ہیں بڑے ذہین لائق فائق ہیں اور اچھے پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اچھی جگہ پہ ان کا گھر ہے، بڑی خوش باش ہیں، راضی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور شاید پھر شادی شدہ بھی ہوں گے بچے۔ لیکن مجھے یہ بہت پہلے جو ہے نا، مجھے میرے کسی سبسکرائبر نے مجھے بتایا تھا کہ شبانہ جی جو ہیں یہ 3 سسٹرز ہیں، لیکن میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب تک شبانہ جی نے خود ذکر نہیں کیا تھا تو میرا بھی کام نہیں بنتا تھا کہ میں ان کے بارے میں ذکر کروں، کیونکہ یہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں اور آف کیمرہ کے معاملات ہیں، اس پہ ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
لیکن اب کیونکہ شبانہ جی نے خود اپنی تیسری بہن کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا حیات ہیں یا کہ اس دنیا میں سے چلی گئی ہیں یا ان کے کچھ معاملات ہیں، تو اس لیے اب میں یہ انفارمیشن دے رہی ہوں کہ جی ہاں ان کی یہ 3 بہنیں ہیں، ایک بہن جن کے ساتھ یہ اکثر ویڈیو بناتی ہیں یہ ان کی بڑی بہن ہے، اور وہ بھی ان کی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شبانہ جی سے بڑی ہی ہیں میری معلومات کے مطابق۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ مجھ سے کوئی مسٹیک بھی ہوئی ہو، کیونکہ یہ میں نے خود تو جا کے نہیں دیکھا، لیکن مجھے جتنا بتایا گیا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اپنے ریلیٹیوز بھی ہمارے ویڈیوز میں آتے ہیں، ان کے اپنے محلے دار بھی ہماری ویڈیوز میں آتے ہیں، ان کے قریبی جاننے والے بھی ہماری ویڈیوز میں آتے ہیں جو ہمیں اس طرح کی معلومات دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی اس طرح کی معلومات شیئر نہیں کی، کسی سے بھی نہیں شیئر کی اور کبھی کریں گے بھی نہیں۔ اور ابھی بھی میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ خود شبانہ جی نے اپنی ویڈیو میں اپنی تیسری بہن کا ذکر کر دیا، تو جب ذکر کیا جاتا ہے نا تو پھر اس ذکر کو صرف ادھورا نہیں چھوڑا جاتا شبانہ جی، اس پہ مکمل اپڈیٹ دی جاتی ہے اگر آپ اپنی وائی ٹی فیملی کو اپنا سمجھتے ہیں تو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ صرف اپنے مطلب کی باتیں کر کے لوگوں کو ایموشنل کرنا جانتی ہیں، لیکن ان کو مکمل بات بتانے کی ہمت شاید آپ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات ہیں، لیکن میں بالکل بھی اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتی یہاں پہ شیئر کرنا، تو لہٰذا جتنا مناسب تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان کی بہن ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ان کے بچے ہیں، قابل بچے ہیں، ذہین لائق فائق بچے ہیں، بڑا انہوں نے اپنی اماں کو خوش رکھا ہوا ہے، البتہ ان کے ہسبینڈ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ان لوگوں کے اگینسٹ ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمارے چینل کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی جی، اللہ حافظ۔